میرے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے دل کی دو کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ پس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم جنت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چل لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنے چاہیے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں۔ ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں بتایا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اس حدیث کے بعض طریق سے یہ پتہ چلتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنتی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور پھر آتا ہے فتحت لہ ابواب الاجابتی، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی دونوں الفاظوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ دعا عبادت۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورت مریم رکھا۔ سورت مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دیے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر۔ حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔